أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، انشاءاللہ اب ہم لوگوں کی 19ویں پارے کی ہم آج سورہ شعراء شروع کریں گے۔ سورہ شعراء شروع کرنے سے پہلے ذرا سا ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں آپ لوگ یہ سب ذہن میں رکھیں، ہم نے جو پچھلی سورہ ابھی پڑھی ہے سورہ فرقان، وہاں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب مسلسل 8 صورتیں جو ہیں سورہ فرقان سے لے کے ہم سورہ سجدہ جو ہے وہ مکی دور کے اندر رہیں گے، تو اسی طرح سورہ شعراء جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اور مکی دور کا جو انداز ہے مکی سورہ کا، وہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں اچھا سا ہوگا، بیٹھ گیا ہوگا کہ اس میں عقائد پہ بات ہوتی ہے کہ عقائد کیا، پہلا کیا ہے کہ توحید اللہ کو ایک مانو، اللہ کی بندگی کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ رسالت، کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ اللہ کا میسج پہنچا رہے ہیں، تو ایمان بالرسالہ۔ تیسرا کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ۔ یہ 3 عقائد پہ مکی صورتوں کی جو اس میں مرکزی مضمون رہتا ہے، وہ عقائد میں ایمان بالتوحید رہتا ہے، ایمان بالرسالہ رہتا ہے، ایمان بالآخرہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب سورہ شعراء کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کے بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جیسے جیسے یہ آیتیں آیا کریں نا، وہ ذہن میں سورہ انعام لایا کریں، یعنی سورہ انعام اس بات میں سب سے پیک سورہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہی اعتراض یہ تھا کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو آپ بھی ہمیں اس طرح کا حصی معجزہ دکھائیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ حصی معجزات دکھائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی نشانیاں دیکھو، اس کائنات کی خوبصورتی دیکھو، اس کا منظم نظام دیکھو، اس سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس سے اس کے خالق کو پہچانو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اس دعوت کی بڑے زور شور سے جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اس سے اپنی پسند کے معجزات کو دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو، وہ سچے دل سے حق کا متلاشی ہو، حق کو تلاش کرنے والا ہو، وہ چاہتا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس توحید کو ثابت کر دینے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھیں، ہم لوگوں نے سورہ رعد پڑھی، سورہ نحل پڑھی ہے، ہم نے سورہ یونس پڑھی ہے، مکی دور میں جتنی التذکیر بآلاء اللہ کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں نا، جو قرآن میں ایکسپلین کی گئی ہیں، وہ واقعی ہم انسان تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کتنا منظم یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حق کا جو متلاشی ہوگا وہ انہی سے ہی پہچان لے گا، ٹھیک ہے، اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی زمین میں پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے، انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہ وہ اتنے بڑے بڑے عذاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہی تھے، انہیں تو دکھائے گئے تھے نا، تو انہوں نے تو پھر بھی نہ مانا، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے، یعنی اب آپ اس بات سے سمجھیں کہ وہ جو حصی معجزات نہیں دکھائے جا رہے تھے، تو در حقیقت یہ مہلت کا قانون ہے جو آپ کی اور میری زندگی گزری ہے، یہ مہلت کے قانون پہ ہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پٹائی ہوتی ہے، نہ کوئی ایک دم کچھ ہو جاتا ہے، بلکہ مہلت، جیسی غلطی ہوتی ہے اس کے فوراً نہیں پکڑ ہوتی، مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہی قانون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کفار مکہ کو اس میں مہلت دی جا رہی تھی کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبات کرنے کی بجائے توحید اور رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔
कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काहिन कहते थे, कभी जादूगर कहते थे, कभी शायर का नाम देते थे, ठीक है ना। और जबकि फिर जहन में रखा करें सीरत, हालांकि 40 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे, उसी खानदान में से थे, उन्हीं कबीलों में से थे, वो वही कुफार थे ना जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा। अब नबूवत के बाद क्या है, अब नबूवत के बाद क्योंकि ये उनके लिए एक नया दीन था, ये था कि भाई इन 360 बुतों को छोड़ के एक अल्लाह को मानो, एक माबूद को मानो। तो उस वक्त फिर वो क्या कहने लगे, कभी काहिन, कभी जादूगर, कभी शायर का नाम देते थे। सूरत के आखिरी रुकू में इन बातों की तरदीद फरमाई गई, ठीक है ना। और काहिनों और शायरों की खसूसियात बयान करके ये बताया गया कि इनमें से कोई बात भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। इस जमीन में क्योंकि हम लास्ट जब इंशाल्लाह सूरह के एंड में पहुंचेंगे तो 224 से 227 में शोरा की जो खसूसियात बयान की गई हैं, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह शोरा रखा गया है, राइट। अच्छा, उसके बाद ये जो अगले उसमें सिर्फ इसको अभी हम हाफ देखेंगे, हाफ हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली अब आप लोग ना जैसे माशाल्लाह 19 पारे तक पहुंच गए, तो अपने ना जहन में इनको बिठा लें कि जब हम सारी 114 सूरतें पढ़ते हैं तो उनमें ये 6 अक़वाम है जिनका जिक्र ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो ये जो 6 अक़वाम है और उन 6 रसूलों का जिक्र कुरान में बहुत ज्यादा आया है। तो उनमें से कौन कौन सी है, सूरह आराफ आप लोग पढ़ रहे हैं, सूरह हूद भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आज हम सूरह शोरा पढ़ेंगे। इसी तरह इस तरतीब से वो जो 6 अक़वाम का जिक्र है, जो कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो कौम नूह का जिक्र आता है, उनके बाद कौम आद आती है, फिर कौम साले आती है, फिर उसके बाद कौम लूत आती है, कौम शुएब आती है और आले फिरौन आते हैं। इन 6 का जिक्र तफसील से हम आराफ और हूद में पढ़ रहे हैं, आज हम इंशाल्लाह शोरा में पढ़ेंगे। चलिए अब सूरज शुरू करते हैं, वो बकिया हिस्सा हम आयत 10 पे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। चले, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तौसीम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत है। पूरी 114 सूरतों में से 29 सूरतें हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। इसका हमें इसको इसी तरह तोड़ के पढ़ना है और इसका ठीक ठीक मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये तौसीम मीम ही पढ़ा जाता है। जब अब तक हमने जितने भी हरूफ मुक़त्तआत पढ़े हैं, कता करना इसको, इसको हम जब तर्जुमा करेंगे तो तौसीन मीम, ठीक है ना। तिल का ये तिल का ये आयातु आयतें हैं किताबिल मुबीन, वाज़ेह किताब की, रोशन किताब की ये आयात हैं। लअल्लका, शायद कि आप, बाक़िउन, हलाक कर दें, नफ्सका, अपने नफ्स को। अच्छा, इस तरह के ना आप लोग इतना कुरान जब आगे आ जाए ना, इसको उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स में मिलते जुलते हैं। नफ्स उर्दू में भी यूज होता है, का सीगा होता है तेरे लिए, तो आपको तर्जुमे में और हम जब तिलावत करेंगे ना तो हम आसानी से समझ सकेंगे। नफ्सका, देखें अपने आप को, नफ्सा नफ्स का, आपका। अल्लाह ये के ना यकूनु होते मुमिनीन, ईमान लाने वाले, ठीक है ना। आयत नंबर 3 का पूरा मुहावरा देखें कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप अपने आप को हलाक कर दें इस सदमे से कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। अच्छा, ये जो आयत है ये आप लोग लिख लिया करें। जैसे अब देखें हमने सूरह शोरा में पढ़ी तो याद आना चाहिए ना कि पहले भी पढ़ी है, तो पहले आप देखें, हाँ, पेन से जरूर पकड़ा करें। सूरह आराफ 2 में हमने पढ़ी है, सूरह कहफ जो हर जुम्मे पढ़ी जाती है उसकी आयत नंबर 6, तो उसका भी यही मजमून, यही आयत इसी तरह से रही है, ठीक है ना। आयत नंबर 4 देखें कितनी अहम है फिर। इन नशा, अगर हम चाहें, ठीक है ना, वहां तो बात हो रही है कि भाई करीब है कि कहीं आप हिलाक ही ना कर दें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा इस बात की चाहत थी कि भाई ये लोग सारे ईमान ले आए, ये सब बस जहन्नुम की आग से बच जाएं, ये लोग सुन लें। तो अब आयत नंबर 4 देखें कितनी अहम है। इन, अगर, इन नशा, अगर हम चाहें, नु नजिला, तो हम नाजिल कर दें, अलैहिम, इन पर, मिनस समाई, आसमान से, आयतन, कोई निशानी, वफज्जलत, वफज्जलत, वफज्जल सॉरी फजल्लत, फिर हो जाए, आनाकुहुम, उनकी गर्दनें, लहा, इसके लिए, खादिईन, झुकने वाली, ठीक है ना। यानी आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने कहा कि हम चाहें तो आसमान से ले आए ऐसी निशानी और वो सामने जो है ना गर्दनें झुका के रह जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका और मेरा दुनिया में आने का तो इम्तिहान है ना, तो वो जरूर समझें। मतलब ये कि अल्लाह ताला के लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि ठीक है वो इन्हें ईमान लाने पे मजबूर कर दे, एक बड़ी आयत आए, एक बड़ा हिस्सी मौजज़ा निशानी आए और वो ईमान लाने पे मजबूर हो जाए। लेकिन आपको और मुझे जो इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद ये नहीं है कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। जो हमें एक फ्री विल मिली है वो जबरदस्ती नहीं है, वो आपकी विल है।
کہ بھی آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھے تب بھی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو نہیں پڑھے گا لیکن وہ ریئلائز ضرور کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جس کو فکر ہی نہیں ہوگی، اس کے دن پہ دن گزر جائیں گے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، بلکہ انسان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی زور زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کرے، ان تمام کائنات کی نشانیوں پہ غور کرے، ان دلائل کو دیکھے، اور یہ خود سے ایمان کا رستہ اختیار کرے۔ یعنی یہ جو اعمال نامہ ہمارا بن رہا ہے، اور یہ جو ہماری 24 گھنٹے کا یہ جو زندگی کا سائیکل چل رہا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ایمان لانا ہے، خود غور کریں، ہر چیز پہ غور کریں، اور ایمان کا رستہ خود اختیار کریں۔ تو یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تو امتحان ہے۔ تو جہاں تیسری آیت ہے تو وہاں چوتھی میں اس کی ہمیں ڈیٹیل مل جاتا ہے کہ وہ تو مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن یہاں پر پھر میرا اور آپ کا امتحان آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، وما یاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت یعنی کوئی وحی، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث نہیں، الا مگر کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہ، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اتنی نصیحت اتر رہی، آخر آپ ذہن میں رکھا کریں، مکہ کے 13 سالوں میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، معرضین، اعراض کر رہے ہیں، اعراض میں منہ پھیر لینا، اعراض کرنے والے ہیں۔ فقد، چنانچہ تحقیق، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فسیاتہم، لہذا ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ماں، اس چیز کے، کانو، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، اس کا استہزاء کرتے تھے۔ اوا، کیا وا اور لم، نہیں یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم، کتنے، انبتنا، ہم نے اگائے، فیہا، اس میں، من کل زوجن، ہر قسم کے جوڑے، کریم، عمدہ قسم کے جوڑے۔ تو آیت نمبر 7 پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت کی نشانی ہے، جو ہم یہ مشاہدات اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا، کہ دیکھیں اس آیت کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اس طرف نہیں دیکھتے، کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ دیکھیے ہم کسان تو وہی بیج ہی ڈالتا ہے نا، اب ان کے جوڑوں کا نکلنا، ان کے اس میں سے پھلوں کا نکلنا، اس میں سے سبزیوں کا نکلنا، کتنے طرح طرح کے ہم کھانے کھاتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ان صفات سے اپنے خالق کو ہم نے پہچاننا ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک لآیتن، اس میں تو عظیم نشانی ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اونٹنی کا معجزہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک یہ تو بہت عظیم نشانی ہے۔ آیت نمبر 8 میں، وما کانا، اور نہیں ہے، اکثرہم، ان کی اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی یہ اتنے معجزات، اتنے، یہ تو ان کے سامنے ہی ہو رہے ہیں، اپنے ارد گرد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان غور کرے تو یہ تمام مشاہدات، معجزات تو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذالک لآیاتن، البتہ یہ اس میں ایک عظیم نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 پہ آ جائیں۔ اچھا، آیت نمبر 8 اور 7، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پڑھی ہیں، تو آپ اس میں بقرہ 164 ضرور لکھیں۔ یہ آپ لوگ کو یاد ہوگی، میں اکثر لکھواتی ہوں، کیونکہ یہ تمام جو نشانیاں ہیں نا، وہ اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو بلکہ اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں، سورہ بقرہ 164 ضرور لکھیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، کشتیوں میں جو سمندر اور دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس میں زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں، آسمانوں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان والے کو اس طرح سے اپنے ارد گرد ان نشانیوں پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 9 کی طرف۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، لہوا، البتہ وہی ہے، عزیز الرحیم، بہت غالب ہے، بہت زبردست ہے، عزیز، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 9 پہ ذرا سا ہم دیکھیں گے تو آپ لوگ غور کریں گے کہ ابھی تک ہم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، مجھے 99 آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، تو اس میں سے ہم پڑھتے ہیں تو عزیز الحکیم آتا ہے، زیادہ تر آیات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غالب ہے، حالانکہ وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے، پر وہ اپنے اس اختیار کو حکمت سے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، عزیز الحکیم ہم نے کافی پڑھا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب آپ دیکھیں، کیونکہ سورہ شورى میں آگے قوموں کی بات آئے گی، اور پیچھے سے جو ہم ان کے مطالبات اور اعتراضات بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت غالب ہے،
بہت زبردست ہے، غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ طاقت کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رحمان ہے، شفیق ہے اور رحیم ہے. یعنی ہم انسان اتنے گناہ کرتے ہیں اور اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں پکڑا نہیں جاتا. تو یہ اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس آیت نمبر 4 کو بالکل اپنے ذہن سے باندھ لیں کہ یہی تو امتحان ہے. یہ تھوڑی کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دکھا کے جی فٹافٹ سارے ایمان لے آئے، نہیں، یہی تو امتحان ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ غلطیاں کرتے ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل موقع دیتے ہیں کہ ہم راہ راست پر آ جائیں. تو یہ مواقع دیے جاتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، چلو پھر بھی مہلت کا قانون بھی چل رہا ہے، اور کیا ہے کہ انہیں راہ راست پہ آنے کے موقع دے دیے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزیز الرحیم، جہاں غالب ہیں، زبردست ہیں، اتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ رحیم، شفیق اور مہربان بھی ہیں. آیت نمبر 10 پہ آ جائیں. جی، آیت نمبر 9 تک تو ہم لوگوں کا اب یہاں کا اس کا سورہ شورا کا تھا. اچھا، اب 10 سے 68 آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھا کریں. 10 سے 68 جو ہے ہم سارا حضرت موسیٰ کا پڑھیں گے. اچھا، پھر ایک اور اہم بات، ابھی جو میں نے آپ سے گنوائے ہیں کہ بھی پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر ہود علیہ السلام ہے، پھر صالح ہے، اور پھر اس کے بعد لوط ہے، شعیب ہے اور موسیٰ ہے. لیکن یہاں ترتیب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. سورہ شعراء میں 10 سے 68 سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے. اب کیونکہ یہ ہم لوگ کافی دفعہ میپس کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں تو میں نے بہت مختصر سے رکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک پورا خاکہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں. ابو الانبیاء ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ ہے سارہ علیہ السلام. اچھا، یہ لوگ جو ہے ان سے جو بیٹا ہوا ہے وہ اسحاق علیہ السلام ہے. اچھا، اسحاق علیہ السلام سے پھر جو بیٹا ہوا ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے. یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تو اسرائیل کے بچے بنی اسرائیل کہلائے گئے. کلیئر ہو گیا. پھر یعقوب علیہ السلام کو آگے پھر یوسف علیہ السلام نبی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام دیے گئے. پھر اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر پہنچا دیا. رائٹ، پوری سورہ یوسف ذہن میں لے آئے. اچھا، مصر پہنچ کے کیونکہ وہ جب خود ان کو اقتدار ملا ہے اور ان کو عہدہ دیا گیا حکومت کا تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو فلسطین سے مصر بلا لیا. اب یہ سارا بنی اسرائیل مصر میں پہنچ گیا. اچھا، 300 سال تو بہت اچھے گزرے. کیوں؟ کیونکہ وہ انبیاء کی نسل سے تھے. اس وقت کی امت مسلمہ تھے. ذہن میں رکھا کریں، ہم سے پہلے کی سابقہ امت مسلمہ ہے یہ لوگ، جو کہ آج یہود کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 300 سال تو بہت اچھے گزرے. اس کے بعد فرائضہ حکومت آ گئی. فرائضہ حکومت کیا ہے؟ اسے نیشنلزم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ بھئی ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے. کیوں؟ یہ تو فلسطین کے رہنے والے ہیں. تو جب فرائضہ حکومت آ گئی تو وہی والی بات انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ملک ہے تو ہماری حکومت ہوگی. فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا. اب وہی امت مسلمہ تو تھی، وہ غلام بنا دی گئی، پس گئی، ٹھیک ہے نا. انہی بنی اسرائیلیوں میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور اللہ کے حکم دیکھیں، ابھی آپ لوگ یہ کیونکہ سارا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا حکم دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں؟ فرعون کے محل میں کروائی. تو اس وقت جو فرعون ہے جس نے کہ صندوق سے آپ حضرت موسیٰ کو نکالا ہے وہ ریمسس 1 کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم اس کو بڈھا فرعون کہتے ہیں، والد جو اس کا باپ فرعون تھا، ریمسس 1 جو کہلایا جاتا ہے. وہیں پہ محل میں پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں. وہ بڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے ہے اور ان کی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں لڑ رہے تھے. تو انہوں نے اسرائیلی کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو ان سے اس قبطی کا انہوں نے تو بس مکہ مارا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا. لیکن اس کو قتل خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عمدن نہیں تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا، بس انہوں نے وہ مکہ مارا اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک قبطی تھا جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ قتل خطا کہلایا جاتا ہے. اچھا، آگے دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب اب موسیٰ علیہ السلام جب محل میں پرورش پا رہے تھے تو وہاں پر فرعون کا اپنا بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنا بیٹا بھی وہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ ریمسس 2 کہلایا گیا. رائٹ، جس کی باڈی آج محفوظ اللہ نے رکھی ہوئی وہ ریمسس 2 کہلایا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا نا کہ یہ 2 بھائی، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی بن کے پلے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے کے بعد وہاں پہ فرعون کا بھی جو اپنا بیٹا ہوا جو کہ ریمسس 2 کہلایا گیا. رائٹ. اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اس قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اب اس وقت وہ بھاگے ہیں
उस वक्त वो भागे हैं और उन्होंने मिस्र क्रॉस किया है, मिस्र के बाद उन्होंने सहराए सीना क्रॉस किया है, और वो सऊदी अरब का जो बिल्कुल नॉर्थ की साइड आ जाती है ना, वहाँ मदियन की तरफ, वो वहां गए हैं। मदियन में फिर वो रहे हैं 8 से 10 साल रहे हैं। अच्छा, मदियन से फिर वो उन्होंने कहा फिर मैं वापस चलता हूँ, क्योंकि फैमिली तो उनकी मिस्र में ही थी। जब वो वापस गए हैं, जब उन्होंने सहराई सीना क्रॉस किया, तो वहां पर फिर उनको कोहितूर में नबूवत मिलती है। जब उनको नबूवत मिलती है, अच्छा याद रखिएगा, नबूवत मिलती है, तौरा नहीं मिलती, तौरात बाद में मिलती है, नबूवत मिलती है। नबूवत मिलती है तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अब हुक्म मिलता है कि अब तुम गो के अब तुम वापस जा रहे हो, तो अब तुम जाओ फिरौन के महल में, जाओ उसके दरबार में जाकर उसको दावत दो, अल्लाह की वहदानियत उसके आगे बयान करो, हक बात करो, और इसलिए कि वो बहुत सरकश हो चुका है। तो अब आप लोगों ने ये वाले नुकात जहन में रखने हैं, यानी यहीं पे हमने एंड किया, और इन नुकात को आपने जहन में रखना है, क्योंकि कुरान का अंदाज ऐसा ही है कि हमें पस मंजर जहन में रखना होता है, ठीक है ना। आप, हाँ, ये आप लोग इसे रखें कि मैं, हम देखें पढ़ते हुए जहन में खाका बनता रहे ना, तो आयतें बहुत अच्छी समझ आती हैं, ठीक है ना। तो ये खाका है, अब आप ये पूरा खाका जहन में रखें जब हम पढ़ेंगे। देखिए आप लोग के लेफ्ट साइड पे जो है वो मिस्र लिखा हुआ है, हजरत मूसा की पैदाइश यहाँ होती है, और दरियाए नील जो है जहां से वो संदूक से निकाले जाते हैं, वो दरियाए नील कहलाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई उनसे कत्ले खता हो गई थी, एक किप्ती मारा गया था, तो ये देखिए एरोस कैसे हैं कि जब वो गए हैं तो उन्होंने मिस्र क्रॉस किया, ये सहरा सीना क्रॉस किया। अब आपने राइट साइड पे आ जाए तो ये देखिए मदियन, इन लोगों को अगर आप जूम भी करते हैं तो मदियन का इलाका आपको दिख रहा है, और मदियन राइट नाउ आप सऊदी अरब के बिल्कुल जैसे नॉर्थ पे निकल जाए ना, तो वो इलाका मदियन का कहलाया जाता है। तो उस वक्त इन्होंने फिर, क्योंकि इनसे कत्ल हो गया था, तो ये मदियन रहे हैं। मदियन में जहन में रखें, क्योंकि आयतें आएंगी तो फिर हम तसलसल से पढ़ेंगे। मदियन में ये 8 से 10 साल रहे, वहीं इनकी शादी हुई है, ठीक है ना। वहां से ये फैमिली लेके फिर वापस आए हैं, तो फिर सहराए सहराए सीना से गुजरे हैं। जब सहराए सीना से गुजरे हैं तो यहाँ ये फिर उसके बाद वो जबले तूर है, जहां पे फिर इनको हुक्म मिला कि अब जाओ, अब तुम जाओ फिरौन के पास और उसे दावत हक दो। और उसके बाद ये फिर मिशन दिया गया उनको, मिशन ये है कि इस बनी इसराइल पे तुमने बहुत जुल्म किया है, इनको मेरे साथ रवाना करो। तो ये दो बातें होंगी, एक कलमा हक कहना होगा दरबार में जाके, और एक फिर उसको ये कहना होगा कि ये बनी इसराइल पे तुमने इतना जुल्म कर लिया है, तो अब इनको आजाद करो, इनको मेरे साथ भेजो। ये दो काम है, ये हम आगे अभी आयतों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जहन में आपके रहना चाहिए। अच्छा, ये जो है, क्योंकि हम सारा वाकया इकट्ठा पढ़ेंगे, उसमें फिर जहां पे ये लोग गर्क हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये देखें, पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला दरमियान में है, आपके लेफ्ट पे इजिप्ट है, आपके राइट साइड पे ऊपर जो है वो फलस्तीन है, ठीक है ना। ये लोग इजिप्ट है, इजिप्ट से ये जो फटा है ना, इसे गल्फ ऑफ स्विस कहते हैं, जो कि आप देखें सऊदी अरब के साथ पूरा रेड सी जाता है, रेड सी ऊपर जाके ये 2 पार्ट्स में निकल जाता है, गल्फ ऑफ स्विस है और गल्फ ऑफ अकाबा है। अच्छा, इसमें स्कॉलर्स की ज्यादातर की राय गल्फ ऑफ स्विस है, ठीक है ना, इसे बहरे कुल्जम कहते हैं उर्दू में। तो बहरे कुल्जम है जो फटा है, ये क्रॉस करके फिर सिनाई पेनिनसुला में आया। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक है, हालांकि आप लोग याद करें तो पीछे हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, आज की आयत यहाँ तक चलेंगी, ठीक है ना, कि ये फटा है यहाँ से, तो बहरे कुल्जम जो ये क्रॉस करके ये लोग फिर सहरा सीना पहुंचे, ठीक है। चले, अब ये पूरा पस मंजर और ये खाका तस्वीर जहन में रखें। अब हम आयत नंबर 10 से कॉन्टिन्यूसली ये पूरा शुरू करते हैं, ठीक है। आयत नंबर 10, काला, इस मूसा ने कहा, ठीक है ना, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, अखाफू, मैं डरता हूँ, ऐ ये के, सॉरी सॉरी, आयत नंबर 10 से शुरू करना था, सॉरी। आयत नंबर 10, वाह, और इज, याद करें जब, नादा, आवाज दी, रब्बु का, आपके रब ने, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, अनिति, ये कि तू जा, कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के पास, कौम फिरऔना, यानी कौम फिरौन के पास जा, अला यत्तकून, क्या वो डरते नहीं है। काला, अब आपको जहन में आ रहा है ना, ये मदियन से वापसी का है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, अखाफू, डरता हूँ, आई, ये के, युकज़िबून, कि वो मुझे झुटलाएंगे, वयदीकू, और तंग होता है, सदरी, मेरा सीना, वला यंतलिकू, और नहीं चलती तेज, लिसानी, मेरी जबान, फअरसिल, लिहाजा तू भेज, इला हारून, हारून की तरफ, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा, ये हमने पहले पढ़ा है, हम सूरह तहा पढ़कर आए ना, इतनी बड़ी सूरह तहा भी पढ़ी है हमने, सूरह आराफ भी पढ़ी है, जिसमें डिटेल से हजरत मूसा का पढ़ा है। तो आप लोग याद करें सूरह तहा की जो हमने
آیت نمبر 28 پڑھی تھی. یہ رب اشرح لی صدری جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ہی یہی کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو اس پہ حضرت ہارون کو وزیر بنایا گیا. وزیر یعنی کہ بوجھ اٹھانے میں مددگار. تو یہی وہ بات ہے کہ میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، لہٰذا تو بھیج وہی الا ہارون، ہارون کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام رسول بنائے گئے، ہارون علیہ السلام نبی بنائے گئے. ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. وَلَهُمْ اور ان کا، علیہ میرے ذمے، ذنب ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کنورزیشن چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے تو وہاں ایک گناہ ہے، مجھ سے تو وہ ایک قبطی مر گیا ہے. یعنی اس پہ آپ لوگ لکھ لیا کریں کہ ان سے وہ جو قتل خطا ہوا ہے، ان کا میرے ذمے ایک جرم ہے. فَأَخَافُ لہٰذا میں ڈرتا ہوں، ان اس کے کہ یقتلون کے وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. قالا اللہ نے کہا، کلا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا چنانچہ تم دونوں جاؤ. یہ عربک ٹرمز نا ذرا دیکھا کریں. ایک ہوتا ہے با زبر با، ایک ہوتا ہے با زبر الف سکون با. تو اس با کا مطلب ہے دو کی بات ہو رہی ہے، اسے مثنیٰ کہتے ہیں. لہٰذا تم دونوں جاؤ، یعنی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. فَاذْهَبَا چنانچہ تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا یقیناً ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون اور ہم سنتے ہیں، سننے والے ہیں. فاتیہ چنانچہ تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فقولا پھر کہو، انا رسول بے شک ہم رسول ہیں، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے. ان یہ کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، اس لیے کہ ارسل تو بھیج، تو آزاد کر، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی ایک ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی فرعون نے. ایک اتنی بڑی امت مسلمہ تھی، اس کو بالکل غلام بنا کے رکھ دیا. نہ صرف یہ ظلم کیا بلکہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو اسی طرح آپ لوگ جب ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تیزی سے لڑکے مر رہے تھے تو بھی انہیں فکر ہو گئی کہ یہ پورے انہوں نے چیپ لیبر بنایا ہوا تھا، پورے جو شہر کا کام تھا نا وہ ان سے کرواتے تھے. بلکہ ڈاکٹر سرار کا تو کہنا ہے یہ جتنے بڑے بڑے پیرامڈس بنے، وہ کہتے ہیں سینکڑوں بنی اسرائیلیوں کی جانیں اس میں گئی ہوئی ہیں. یہ تمام محلات فرعون کے سب یہ لوگ بناتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب انہیں فکر ہو گئی تھی کہ اگر ہم ہر سال لڑکے قتل کر دیں گے تو کام کون کرے گا، تو اس میں پھر ہمیں تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جس سال نہیں قتل کرنے تھے وہ اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ ارسل، پہلے تو ان کو کہو کہ انا رسول رب العالمین، دوسرا انہیں کہو ان ارسل معنا بنی اسرائیل. آیت نمبر 18 پہ آ جائیں. قالا فرعون نے کہا، کیا لم نہیں نربک نہیں ہم نے تیری پرورش کی تھی، فینا اپنے ہاں، ولیدن جبکہ تو بچہ تھا، ولبست اور تو ٹھہرا رہا، فینا ہمارے ہاں، من عمری کا ایک اپنی عمر میں سے، سنین کئی سال. ٹھیک ہے نا. اللہ نے پرورش فرعون کے محل میں کروائی تھی. تو اب وہ یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کیا. پھر آگے دیکھیں، وفعلت اور تو کر گیا، فعلتا کا اپنا کام، اللتی وہ جو فعلتا جو تو کر گیا، وانت اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے ہے. اب یہ آیت 19 میں اس کو ذہن میں رکھیں. اب وہ یاد کروا رہا ہے کہ تم تو جاتے جاتے ایک بندہ بھی قتل کر کے گئے ہو. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فعلتها میں نے وہ کام کیا تھا، اذن اس وقت، وانا من الضالین جبکہ میں اس وقت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا. اچھا اس کا ڈیٹیل بھی ذرا بڑا خوبصورت سی ذرا ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا، آپ لوگ بھی ایسے سمجھیں. جیسے ضالین، سارا دن ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ضالین ہم بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ ورڈ. اچھا اس کا ڈیٹیل انہوں نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ ضالین جو ہے نا اس کے دیکھیں 3 مطلب ہے، اور آپ لوگ ضرور اپنے قرآن کے سائٹ پہ لکھ لیں کہ ضالین کے کیا معنی ہے. ایک تو ضالین یہ کہتے ہیں رستے سے بھٹک جانے والا. ٹھیک ہے نا. سیدھا رستہ تھا اس میں سے بھٹک گئے. اچھا دوسرا اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ غلط فہمی کی بنا پر غلط رستہ اختیار کر لینا. ٹھیک ہے نا. پتہ ہی نہ چلا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اسی رستے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلا کہ صحیح رستے سے بھٹک جانا، دوسرا غلط فہمی کی بنا پہ کوئی غلط رستہ اختیار کر لینا، تیسرا وہ شخص جو ابھی درست رستے کی تلاش کر رہا ہے اور ابھی اس کو رستہ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. درست رستے کی تلاش کی وہ ابھی محنت کر رہا ہے. تو ضالین 3 ہے. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جبکہ میں ناواقفوں میں سے تھا، یعنی مجھے ابھی حقیقت بھی میرے اوپر نہیں کھلی تھی. اور یہ ضالین ورڈ دیکھیں کتنا اہم ہے نا ہمیں سمجھنے کے لیے بھی. اسی طرح آپ لوگوں میں سے سورہ دوحہ سب کو آتی ہوگی،
اس میں آیت نمبر 7 ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہم نے رہنمائی فرمائی. تو ضالین کے یہ تینوں مطلب آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں. آیت 21 پہ آ جائیں. فَفَرَرْتُ، پھر میں بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا، وہ قتل کرنے کے بعد جب یہ وہ بھاگے ہیں، کراس کیا ہے، مدین پہنچے ہیں، پھر میں بھاگ گیا. منکم، تم سے، لما جب، خفتکم، میں ڈرا تم سے، فوہبا، پھر عطا کیا، لی مجھے، ربی، میرے رب نے، حکمن، پھر وہی وہ جو واپس آئے تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا، میرے رب نے مجھے نبوت دے دی، علم دے دیا. وجعلنی، اور اس سے مجھے بنایا، من المرسلین، رسولوں میں سے بنایا. ٹھیک ہے. وہ تلک، اور کیا یہی ہے وہ، نعمت، احسان، تو منہا، جس کا تو احسان جتلاتا ہے، علیہ، مجھ پر، ان، یہ کہ، اب بتا، کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. یعنی انہوں نے وہ جو اس نے کہا نہیں تھا کہ تم تو اتنا عرصہ ہمارے ہاں جبکہ تم بچے تھے، آیت نمبر 18 میں، تو تم تو ہمارے پاس رہتے. تو حضرت موسیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ تم کس بات کے احسان کی بات کر رہے ہو، تم مجھے ایک بنی اسرائیلی پہ تم نے احسان کیا نا، تو ان کا کیا ہے جن کو تم نے اتنا مشکلوں میں رکھا ہوا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور پوری بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. قالا فرعون، کہا فرعون نے، وما رب العالمین. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ وہ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں نا، کیونکہ یہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ بھائی میں پال رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ کہتا تھا. اور جبکہ خود یہ سورج کو سجدہ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، خود یہ سورج کو کرتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان اگر کنتم، تم ہو، موقنین، یقین کرنے والے. قالا، فرعون نے کہا، لمن، ان لوگوں سے جو، حولہ، اس کے ارد گرد ہیں، الا تستمعون، یہ الا تستمعون کو ذہن میں رکھیں، جیسے کہ اب یہ پورا دربار کا ذہن میں رکھیں، ایک پورا دربار لگا ہوا ہے، یہ اپنے کراؤن اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ سارے درباری ہیں. اب اس نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو. مجھے ہوتا نہیں ہے ایک انداز کہ تم سنتے ہو کہ یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح سے. آگے دیکھیں. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربکم، وہ ہے تمہارا رب، رب آبائکم الاولین، اور تمہارے سے پہلے تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. قالا، فرعون نے کہا، انا، بلا شبہ، رسولکم، تمہارا رسول، الذی، وہ جو، ارسلہ، بھیجا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، لمجنون، یقیناً دیوانہ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک دائی کے لیے ہے. دیکھیں ایک ایک آیت پہ غور کریں تو وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ بات انٹرپٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دعوت کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے لوگوں کی بات سنو. اچھا، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو وہی رب ہے جو تمہارے باپ دادا کا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں تمہارا تو رسول ہی مجنون ہو گیا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں ایز اے دائی وہ اپنی بات مسلسل جاری رکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے انٹرپٹ کیا کہ تمہارا رسول تو وہ ہے جو یقیناً دیوانہ ہے. آیت 28 پہ دیکھیں. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرقی والمغربی، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، اور ان کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، تو کیا اگر تم عقل رکھتے ہو. قالا، فرعون نے کہا، لئن، البتہ اگر، اتخذتا، تو نے پکڑا، الہن، کوئی اور معبود. ٹھیک ہے نا. اب وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ اگر تو نے کوئی اور معبود پکڑا غیری، میرے سوا، لأجعلنک، تو البتہ میں ضرور بنا دوں گا تجھے، من المسجونین، قیدیوں میں سے. ٹھیک ہے نا. 29 میں پھر اس نے کہا کہ میں اگر تم نے زیادہ کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. اچھا، یہاں ڈاکٹر اسرار کی یہ رائے ہے، کیونکہ اب یہ جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے فرعون، یہ ان کے چھوٹے بھائی والا ہے، رمیسس 2 بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بڈھا جو فرعون ہے اس نے اپنے تمام اختیارات بیٹے کو دے دیے تھے، تو اب کیونکہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ بڑے بھائی والی فیلنگ ہے نا، تو ایک دم اسے یہ نہیں کہا گیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، بلکہ اس نے کہا کہ تم نہیں باز آؤ گے تو میں کیا کروں گا، تمہیں قیدیوں میں سے کر دوں گا، تجھے ضرور بنا دوں گا تجھے قیدیوں میں سے. آیت 30. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو، کیا وا، اور لو، اگرچہ، جئتک، میں لاؤں تیرے پاس، بشیء، کوئی چیز، مبین، واضح. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کہا اپنی نشانیوں کے بارے میں. قالا، اس نے کہا، فاتی، تو لے آ، بھی وہ چیز، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے. فَأَلْقَى، چنانچہ اس موسیٰ نے ڈالا، عصاہو، اپنا عصا، فَإِذَا، تو ناگہاں، ہیا، وہ تھا، ثوبان مبین، ثوبان مبین، وہ واضح زبردست اژدہا بن گیا. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورۃ طٰہٰ 20.
یہ 32 آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس میں سورۃ طٰہٰ کیونکہ ہم ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 لکھے ہیں، تو میں آپ کو اس کا بہت اچھا یہ بتاتی ہوں جی۔ اب دیکھیں وہاں کیا معاملہ تھا، وہاں یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ کوہ طور پہ کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ تو اپنا عصا ڈال، تو اس وقت وہ عصا جو تھا وہ حیتن بنا تھا، یعنی سورۃ طٰہٰ 20 میں سانپ کے لیے جو ورڈ آیا وہ حیتن تھا۔ حیتن عام سانپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت کیونکہ وہ پہلی ملاقات تھی جو وادی طویٰ پہ تھی اور پہلا تجربہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے عصا ڈالا تو حیتن بنا۔ لیکن رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے، اب فرعون کا دربار ہے، فرعون کے دربار میں اب صوبان مبین، صوبان مبین کا ورڈ آیا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے۔ وَنَزَعَ اور اس نے نکالا یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا تو ناگہاں ہیا وہ تھا بیداء للناظرین، سفید چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا، یہ دو نشانیاں دے کے بھیجا گیا تھا۔ قالا فرعون نے کہا للملائی اپنے ان سرداروں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، البتہ یہ موسیٰ بہت البتہ بڑا جادوگر ہے اور خوب ماہر جادوگر ہے۔ اچھا یہ اس نے کیوں کہا، اس کو پھر ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ تو بھاگ گئے تھے اور 8-10 سال جو ہے وہ مدین گزار کے آئے تھے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 8-10 سال بعد آئے ہیں تو یہ ماہر جادوگر بن کر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لساحر علیم۔ یریدو وہ چاہتا ہے یہ کہ یخرجکم کہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحر ہی اپنے جادو کے ذریعے سے، فماذا تو کیا تامرون تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا ارجع تو مہلت دے اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث اور تو بھیج، فی المدائن حاشرین شہر میں اکٹھا کرنے والوں کو۔ ہم لوگ یہ بہت ڈیٹیل سے واقعہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا سارا۔ یا تو کا بکلی وہ لے آئے تیرے پاس تمام، سحارن علیم بڑے بڑے ماہر جادوگر بلائے گئے شہر سے، فجمع چنانچہ جمع کیے گئے، سحرۃ جادوگر، لیمیقاتی خاص مقررہ وقت پر، یعنی پورے مجمع کی شکل میں، لیمیقاتی یوم معلوم ایک معین دن کے، ٹھیک ہے نا، اور سورۃ طٰہٰ میں آپ یاد کریں یہ ایک خاص جشن کا ان کا دن تھا تو بڑے مجمع میں یہ بلایا گیا۔ وقیلا اور کہا گیا للناسی لوگوں سے، ہل انتم مجتمعون کیا تم بھی لوگ جمع ہوگے، لعلنا نتبع سوری لعلنا تاکہ ہم زبر ہے نتبع ہم اتباع کریں، سحرۃ جادوگروں کا، ان اگر کانو ہو ہم الغالبین وہی غالب آنے والے۔ تو آیت نمبر 40 میں جب انہوں نے یہ دیکھ لیا اور سچویشن دیکھ لی تو انہوں نے کہا جب ہم نے پیروی ہم کریں گے تو ہم اپنے جادوگروں کا کریں گے، کیونکہ بات پیچھے سے آ رہی ہے نا کہ بھئی یہ چاہ رہا ہے کہ زمین مل جائے، یہ اس لیے کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرغوب کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کیوں نہ اپنے جادوگروں کی سرداری قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 41 پہ آ جائیں۔ فلما پھر جب آئے سحرۃ جادوگر، قالو تو انہوں نے کہا لفرعون فرعون سے، ان لنا کیا بلا شبہ ہمارے لیے، لاجرن البتہ صلہ ہوگا، ان اگر کنہ ہو نحن الغالبین اگر ہم ہی غالب آ جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، صلہ ہوگا۔ قالا اس نے کہا نعم ہاں، وانکم اور بے شک تم، اذن لمن المقربین بلکہ تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ قالا کہا لہم ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القو تم ڈالو، ما جو کچھ انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو۔ اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی سبق آتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو آپس کا تو پہلے دوسرے کو آفر کریں کہ تم ڈالو، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو کہا کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا تو انہوں نے ڈالی، حِبَالَهُمْ اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹیاں، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ بلا شبہ ہم البتہ ہم ہی غالب آنے والے۔ فَأَلْقَى پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنا عصا، فَإِذَا تو ناگہاں ہیا وہ، تلقفو وہ نگلتا تھا، ماں جو کچھ یافکون جو وہ جھوٹ باندھ کر آ رہے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے دیکھا اتنی دفعہ ہم لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ آخر جادوگری ہوتی کیا ہے، جادوگری نظر بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ دھوکا ہوتا ہے اصل میں۔ تو غالب ہاں یافکون وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹی رسیاں اور لاٹیاں تھیں جو سانپ کی طرح تھیں، تو اس نے جو یہ اژدہا تھا اس نے تو فوراً نگل لیا ان کس کو، یافکون ان جھوٹی چیزوں کو جو کچھ انہوں وہ جھوٹ باندھ کر آئے تھے۔ فَأُلْقِيَا چنانچہ پس وہ گرا دیے گئے، سحرۃ وہ جادوگر، ساجدین وہ سجدہ کرتے ہوئے گرا دیے گئے۔ اور جادوگروں نے کیا کہا، قالو ان جادوگروں نے کہا، آمنا برب العالمین کہ ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ۔ تو یہاں پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھیں
فرعون تو نہیں گرا، نہ درباری سجدے میں گرے، نہ اتنا بڑا اجتماع سجدے میں گرا. سجدے میں کون گرا؟ جادوگر سجدے میں گرے، کیونکہ وہ اس کی پیک کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا یہ انتہا ہے. تو جب اس نے نگلا اس اژدہے نے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حق کے باری تعالیٰ ہے. تو اسی لیے وہ ایسے تھا جیسے کہ گرا دیے گئے. اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا. قال فرعون نے کہا آمن تم، کیا تم ایمان لائے ہو، لہو اس پر، قبل ان کے اس سے پہلے، میں آزنا کہ میں اجازت دیتا، لکم تمہیں. اچھا یہ آزنا پہ ضرور سرکل کرے میں لکھیں، یہ اسے کہتے ہیں حاکمیت کا تصور. اس پہ آپ لوگ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سنیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کا انسان بھی یہی کرتا ہے. یہ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میری اجازت سے پہلے کیوں نہیں کیا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، میری اجازت کے بغیر یہ ہوا کیوں. تو یہ وہ بیسکلی وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن میں حاکمیت کا تصور بہت ہوتا ہے کہ ہر کام کرو تو اجازت لے کے کرو. حالانکہ دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، اور وہ آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. لیکن ہم انسان دوسرے کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اتنا اس کو غلام بنا دیتے ہیں کہ اس کے پاس پھر ٹائم نہیں رہتا، وہ اپنی اس کی غلامی سے نکلے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا نا. تو یہ اسی کا، یہ حاکمیت کا تصور فرعون کا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. انہو بلا شبہ وہ لکبیرکم، البتہ تمہارا بڑا ہے نا. اس بڑے کے آگے لکھے موسیٰ. اب دیکھیں آپ، اس کہتے ہیں نا، یہ اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ایول جینیس. ایک ایول جینیس یہ آج کی یہود، اور ایک یہ فرعون اس کے اندر. اب اس نے ساری سچویشن کو جیسے بھانپ کے نا یہ اندازہ لگایا کہ انہو بے شک لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی تم سارے جادوگر ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ذرا بڑے جادوگر ہیں. الذی، جس نے علمکم السحر، سکھایا تمہیں جادو، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے ہو، اور اس نے معجزہ دکھایا اور تم سجدے پہ گر گئے. یعنی ایک پلاننگ ہے، یعنی اس نے ایک دم فوراً سچویشن دیکھ کے کہا کہ یہ پلان چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلا سوف، لہذا فا پس سا ہوتا ہے ان قریب، فلا سوفا چنانچہ ان قریب ہی، تعلمون تم جان لو گے. لأقطعن، البتہ میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، و ارجلکم تمہارے پاؤں، من خلاف ایک دوسرے کے مخالف، ٹھیک ہے نا، ایک سائڈ کا ہاتھ ایک سائڈ کا پاؤں، تاکہ انسان بالکل لولا لنگڑا ہو جائے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور سولی پر لٹکاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کو. قالو، انہوں نے کہا لا دیرن، لا دیر، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب ہی کی طرف، منقلبون، لوٹنے والے ہیں. انا، بلا شبہ ہم، نطمع، امید رکھتے ہیں، این یہ کہ یغفر، کہ بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، دیکھیں ان کو سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہماری خطائیں بخش دی جائیں. اب انسان دیکھیں جب حق کھلتی ہے نا تو انسان کو اپنی پچھلی زندگی یاد آتی ہے کہ بس ہماری اللہ تعالیٰ بس ہماری غلطیاں معاف کر دے. یعنی اب ہم سے جو ہو گیا ہے تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بخش دے گا ہمارے لیے، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں. یعنی اب جو ہم سے غلطی سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں نا اس وقت، بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بخش دے. ان، اس کے کہ کنہ، ہم ہی ہیں، اول المؤمنین، ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان، یہ کہ اسری بعبادی، کہ تو رات کو لے کے نکل جا میرے بندوں کو، ٹھیک ہے نا. یہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اتنے سارے ہیں واقعات، پر یہ یہاں کہ رات کے وقت پھر وحی آئی کہ اب میرے ان بنی اسرائیلی یعنی ان بندوں کو لے کے نکل جا. انکم، بلا شبہ تم، متبعون، پیچھا کیے جاؤ گے. یعنی کہ جب فرعون کو پتہ چلے گا اسے بہت غصہ آئے گا، تو تم لوگ راتوں رات نکل جاؤ. فَأَرْسَلَ، پھر بھیجے، فرعون نے، فی المدائن حاشرین، شہر میں اکٹھا کرنے والے. یعنی 53 آیت میں جب اس کو پتا چلا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں ان کے ہاتھ سے، تو اس نے کیا کیا، 53 میں اس نے شہروں میں فوراً نقیب بھیجے، ہرکارے بھیجے، یعنی اس نے شور مچا دیا، ہر طرف اس نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے. ان، یہ کہتے ہوئے، بلا شبہ، ہؤلاء، یہ لوگ ہیں، لشرذمۃ، البتہ ایک جماعت ہے، قلیلون، ہے تھوڑی، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی اس کے ذہن میں تھا کہ ہیں یہ تھوڑے سے، کوئی بات نہیں، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہی ہیں. وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، لنا، ہمیں، لغائظون، ہمیں غصہ دلانے والے ہیں. یعنی 55 میں اس کو ہوا کہ اب انہوں نے ہمارے اس غصے کو بھڑکا دیا ہے نکل کر. 56 میں دیکھیں، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لَجَمِيعٌ، البتہ سب، حاضرون، خطرہ رکھنے والے ہیں. آیت نمبر ہاں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اگلی آیت دیکھیں آپ،
اس کو سوچیں ذرا, اس کو پڑھ کے ریلائز کریں. فَأَخْرَجْنَاهُ, چنانچہ ہم نے نکالا انہیں, من جناتٍ, ان کے باغات سے, وعیون, اور ان کے چشموں سے, وکنوز, اور ان خزانوں سے, ومقام کریم, اور ان کی عمدہ قیام گاہوں سے. کذالک, اسی طرح, وَأَوْرَثْنَاهَا, ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو. اچھا, آپ 58 میں چاہوں گی کہ آپ لوگ لکھیں سورہ انفال 54 ضرور لکھیں. اور وہاں پہ میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کیونکہ یہ دو مقام مجھے بھی ایسے لگے تھے, کیونکہ دیکھیں ہم جب سورہ انفال پڑھتے ہیں, سورہ انفال ذہن میں لایا کریں, غزوہ بدر پوری سورہ انفال کی 75 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بھی اہل مکہ کو اس مکہ سے نکالا, مکہ شہر سے تو نکال دیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, انجام تو ان کا برا بدر کے مقام پہ ہوا تھا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی آیت 54 میں کی کہ جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. آپ دیکھیں کیا کیا ان کی قیام گاہیں نہیں ہوں گی, اور کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے چشمے, ان کی عمدہ قیام گاہیں, لیکن ان کا انجام کہاں لکھا تھا؟ اس پانی میں. تو ہم نے بھی ان کو نکالا ان باغات سے, ان چشموں سے, ان خزانوں سے, ان عمدہ قیام گاہوں سے, جیسا کہ ہم اہل مکہ کا پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے مکہ شہر سے ان کو نکال کے انجام ان کا پھر بدر میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح یہ جو ہے نا 59 آیت, اس کو آپ لوگ سمجھ لیں, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے 59 میں ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں تو ہے نا کہ ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ واپس آئے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت آیا, یہی قیام گاہیں, یہی دولت, یہی دنیا کی تمام چیزیں ہم نے ان کو بھی دی. تو دیکھیں ان بنی اسرائیلوں کو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا, کہ کتنے مشکل عذاب سے ان کو بچایا تھا. تو اللہ نے کہا ایک وقت آیا ہم نے بھی ان کو ان چیزوں کا وارث بنایا تھا. 60 دیکھیں, فَأَتْبَعُوهُمْ, اور چنانچہ وہ فرعونی پیچھے پیچھے لگے ان بنی اسرائیلیوں کے, مشرقین, صبح سورج نکلتے وقت, فلما, پھر جب طرا, ایک دوسرے کو دیکھا, جمعانی, دونوں جماعتوں نے, قالا, کہا, اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے ساتھیوں نے, اصحاب موسیٰ نے, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم تو یقیناً پکڑے گئے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچیں آگے سمندر, پیچھے اتنی بڑی فرعونی فوج, جو انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کلا, ہرگز نہیں, ان, بلا شبہ, معیہ, میرے ساتھ, ربی, میرا رب ہے, سیہدین, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اچھا, 62 کے آگے آپ لوگ ضرور لکھیں, جو آیت نمبر 62 ہے اس کے آگے ضرور لکھیں آپ لوگ سورہ توبہ 40. اچھا, سورہ توبہ 40 میں آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا. اب جنہوں نے آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی نا, دیکھیں وہ غور ثور کا وہ منظر ذہن میں لائیں, کیسے غور ثور ہے, اتنی سی غار ہے جس میں دشمن اگر ذرا سا نیچے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نظر آ جاتے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہی تھا کہ یہ ذرا سا نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر آپ پریشان نہ ہو, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت سچویشن دیکھیں, آگے سمندر, پیچھے اتنی بڑی فرعونی فوج. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, ان معی ربی سیہدین. تو یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کے لیے لیسنز ہیں, یہ ہماری لائف کے لیے, کہ آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا, بس اللہ سے دعا کرنی ہے اور اچھا گمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. فَأَوْحَيْنَا, تو ہم نے وحی کی, اِلَى موسیٰ, موسیٰ کی طرف, ان یہ کہ ادرب, تمار, بعصاک الحج بحر, بعصاک, اپنا عصا بحر سمندر پر, فن فلقا, فلک دیکھیں جانا پہچانا نا, سورہ فلق کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں, سورہ فلق کیا ہوتا ہے, پھاڑ دینا. فلق, قل اعوذ برب الفلق, کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, یعنی وہ سپیدی جب صبح کی پھٹتی ہے تو فلق کا ورڈ ہوا ہے, وہ سمندر پھٹا, فکانا, پھر وہ ہو گیا, کلو, ہر ایک, فرقن کیسے, ایک ٹکڑا, دو ٹکڑے جو ہو گیا, کتودی, جیسے پہاڑ, عظیم, بہت بڑے, یعنی پہاڑ, پانی جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا, یعنی رستہ بن گیا. وہ ازلفنا, اچھا یہ اب اس طرح دیکھیں, وہ رستہ بن گیا اور وہ لوگ نکل گئے. وہ ازلفنا, اور ہم نے قریب کر دیا, یعنی وہ جو دو پہاڑ پھٹے تھے, وَأَزْلَفْنَا, پھر ہم نے انہیں قریب کر دیا, سما, وہاں سمندر کے آخرین, دوسروں کے لیے, یعنی فرعونیوں کے لیے. بنی اسرائیل سارے نکل گئے, اور یہاں پھر آپ ذہن میں رکھا کریں یہ 6 لاکھ کی تعداد ہے جو نکلی ہے, جو ہمیں یہ تورا سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, 6 لاکھ یہ نکلے ہیں. اور پھر ازلفنا, پھر ہم نے اس کو قریب کر دیا, یہ دو جو پانی کے چٹان کھڑے ہوئے تھے, اور وہ فرعونی اس میں غرق ہو گئے. وَأَنْجَيْنَا, اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو, وَمَن مَّعَهُ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, اجمعین, سبھی کو, ثم اغرقنا الآخرین, اور ہم نے غرق کر دیا دوسرے فرعونیوں کو. ان بلا شبہ, فی ذالک, اس میں, لآیات, البتہ عظیم نشانی ہے, وما کانا, اور نہیں تھے, اکثرہم, ان میں سے اکثر, مؤمنین, ایمان لانے والے. اب دیکھیں اس پورے واقعے بعد پھر وہی ورڈ بولا گیا,
کہ یہ اہل مکہ اس کو بھی غور سے پڑھیں تو اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، مگر نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لَهُوَ العزیز الرحیم نہایت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا اب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں، آج میں نے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ہی لیا ہے۔ اب 69 سے 104 69 سے 104 ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں، کیوں؟ کیونکہ سارے جو قرآن کے واقعات ہیں وہ دیکھیں آگے پیچھے ہیں، لیکن ہمیں ذہنوں میں ترتیب دینی ہوتی ہے۔ اچھا یہ رائٹ ناؤ عراق کہا جاتا ہے، ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں اس وقت بابل بیبیلونیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ ناؤ اس کو عراق کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ اسی گھر میں ہوئی ہے جہاں ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بت تراش رہے ہیں۔ تو وہاں پر ان کی پیدائش جو ہے عراق کے شہر ار میں ہوتی ہے پیدائش، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ جی یہ جو ہے کیونکہ اب یہ جو اتنی ترقی ہے اور اس میں پھر کہا گیا ہے کہ جب وہ کھنڈرات جب کھودی گئی ہیں زمینیں تو اس میں سے اس شہر کے آثار دکھے ہیں، تو اب یہ شہر نہیں ہے لیکن اس کے آثار ہیں۔ لیکن ہمیں کیونکہ اب یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز ہیں اور تمام اسکالرس کے بھی ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ان کی قبر مبارک تو دیکھیں فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی جو پیدائش ہے وہ عراق شہر ار کی ہے، جس کے اب یہ کھنڈرات دکھائے گئے ہیں، یہ گوگل سے ہی جو پکس مجھے ملی ہیں۔ لیکن میں گوگل سے بھی پکس دیکھیں وہ اٹھاتی ہوں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیے ہوتے ہیں لوکیشنز، یعنی میں ہر تصویر نہیں اٹھاتی، یہ جو وہاں وہ ایریا اور وہ نام بتاتے ہیں نا تو اس لحاظ سے آپ سرچ کریں تو آپ کو نکل آتی ہے، اور ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیں یہ آثار نکلے ہیں، تو یہی ہے نا آج جیسے اپنے پاکستان میں وہ موہنجو دڑو، وہ کہتے نہیں ہے کہ کسی زمانے میں یہ شہر ہوتا تھا، وہ تو وہ کھدائی سے پتا چلا کہ ایک پورا شہر آباد ہے، لیکن ممکن ہے اس سے کیا حالات ہوں کہ اس کے اوپر منو ٹنو مٹی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ار شہر جو ہے، اب دیکھا جائے واللہ عالم کہ انہوں نے جس طرح سے حضرت ابراہیم کا گھر اور لوکیشن اور فیکٹریز جو ممکن ہے، واللہ عالم ہمیں اس میں نہیں جانا، پر اس طرح سے یہ شہر جو اب ڈسکور ہوا ہے، بلکہ یہ کھنڈرات جو ہوئے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے ار ہے، جو کہ حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش ہے، جس کو کہ قرآن سے بیبیلونیا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلے اب سارا یہ میرا خیال سے وہ ایک اور بھی تھی جس میں کہ ان کا روٹ تھا حضرت ابراہیم کا، جی یہ والا۔ اچھا اس کو آپ لوگ اس لیے ذہن میں رکھیں کیونکہ بیسکلی یہ میں سورہ انبیاء میں ہم سارا پڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ کے لیے اس لیے کہوں گی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو ار شہر اور عراق کے پیدائش تھی، پھر آخر وہ فلسطین کیسے پہنچے، تو مختصر یہ آپ لوگ پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگ سب ایز اے دائی ہے نا، انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے کریں گے تو یہ لکھ لیا کریں کہ ابراہیم علیہ السلام، جبکہ اب ہم ان کی قوم کا اور جو ان کے والد کا اور وہ جو نمرود کا معاملہ ہے جو کہ ہم پڑھ آئے ہیں، تو اس وقت وہ کیسے وہاں رہ سکتے تھے جبکہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو جب وہ نکلے ہیں تو ان کی ہجرت شروع ہوتی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام اور شہر عراق سے نکلے ہیں، پھر وہ شام گئے ہیں، دیکھیں اوپر پورا بن رہا ہے، شام گئے ہیں، شام سے حران گئے ہیں، حران کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیزرٹ تھا اس وقت کا، تو یہ اردن سے کراس ہوتے ہوئے پھر یہ مصر گئے ہیں، مصر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو حضرت ہاجرہ ملی ہیں، پھر اس کے بعد یہ فلسطین آتے ہیں۔ تو رائٹ نو مدفن جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہبرون خلیل میں اس میں ہے، یہودیوں کے اس میں انڈر میں، جو یہ فلسطین کا جو ایریا ہے جو اسرائیل کا، اس میں ہبرون ہے، تو الخلیل میں اب ان کا مدفن ہے، یعنی پیدائش ار کی ہے جو ابھی ہم آیت پڑھیں گے، اور جہاں آپ کی قبر مبارک و مزار ہے وہ الخلیل ہبرون میں ہے جو آج یہودیوں کے پاس ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہے وہ حضرت ابراہیم کو، کیونکہ سابقہ امت مسلمہ ہے نا، تمام رسولوں کو مانتے ہیں آج یہودی، سوائے کس کو نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھا کریں، 19 پارے تک پہنچتے پہنچتے یہ چیزیں ذہن میں بٹھا لیں اپنی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب شروع کرتے ہیں، ہم 69 سے 104 تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ وَاتْلُو اور آپ تلاوت کیجئے، علیہم ان کفار مکہ پر، نبا خبر ابراہیم ابراہیم کی۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب خاص کہتے ہیں کیونکہ ابراہیم کو تو اہل مکہ بہت زیادہ اپنے فور فادرز کہتے تھے نا، وہ تو جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے، وہ تو جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو وہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اب آپ تلاوت کیجئے ان کفار مکہ پر خبر ابراہیم کی، اس جب قال اس نے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے، وہ قومی ہی اور اپنی قوم سے، ما تعبدون تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اسنامن بتوں کی، فنزلو
بس ہم ہمیشہ رہیں گے لہا ان کی عاکفین تعظیم کرنے والے. عاکفین اعتکاف سے، عکف یعنی کہ بالکل وہ نہیں کہتا جم کے عبادت کرنا، کہ ہم تو ہمیشہ ان کی تعظیم عبادت کرتے رہیں کرنے والے ہیں. قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل کیا یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری پکار، اس جب تدعونا تم انہیں پکارتے ہو، او یا ینفعونکم، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یا یضرونا، کیا وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے تم گڑگڑاتے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، تو وہ تمہیں کیا نفع دے رہے ہیں، کیا نقصان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس بات سے دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں. ٹھیک ہے، اب کیا جواب دیتے اس کا؟ یہاں پہ تو ہم نے پڑھ لیا سورہ انبیاء میں کہ انہیں خود دل میں شرمندگی ہو گئی تھی. جب وہ آیات پڑھے انہیں تو خود دل میں ہو گئی تھی شرمندگی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب ہم نے وہ پورا پڑھا تھا کہ انہوں نے سارا بت خانہ توڑا اور بڑے کے اس پہ کندھے پہ رکھ دیا تھا تیشا، تو اب اس کا جواب تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا. یہ تھا قالو، انہوں نے کہا بل نہیں بلکہ وجدنا، ہم نے پایا آباءنا، اپنے باپ دادا کو کذالک یفعلون، اسی طرح وہ کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑے لیسن ہے کہ جو ہم آج عبادتیں کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، آیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی روایتیں وہی جو روایتی اور رسمیں جو ہماری چل رہی ہیں، تو یہی جواب پھر ہمارے پاس ہوگا کہ وہ کیونکہ سب کر رہے تھے میں کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، اپنے ہر عمل کو چیک کیا کریں کہ آیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں، کیا میرا عمل صحیح ہے، کیا میرا عمل پھر ایکسیپٹیبل ہوگا، پھر ہمیں اللہ سے اچھی امید لگانی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے. قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم، کیا پھر تم نے دیکھا، ماں جن کی تم ہو تعبدون عبادت کرتے، تم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا اقدمون جو پہلے سے کر رہے ہیں، فإنہم، پس بلا شبہ وہ عدوٌ دشمن ہے، یعنی تمہارے باپ دادا دشمن ہے، لی میرے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، الذی، وہ جس نے، خلقنی، مجھے پیدا کیا. اب آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی اب صفات دیکھیں، وہ جس نے خلقنی، مجھے پیدا کیا، فہوا، پس وہی، یہدین، میری رہنمائی کرتا ہے، والذی، اور وہ جو کہ ہوا وہ، یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ یسکین، اور وہ مجھے پلاتا ہے، اور اذا، جب مرضت، میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی، اور وہ جو کہ یمیتنی، وہ مجھے مارے گا، ثم، پھر یحیین، وہی پھر مجھے زندہ کرے گا. آپ لوگوں نے دیکھا اب 81 آیتوں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. 81 آیتوں میں آپ لوگوں نے نوٹس کیا کہ بیسکلی 1,24,000 پیغمبر ہیں، 313 314 رسول ہیں. تو ان کا بیسکلی کیا ہے؟ بیسکلی جو دعوت کیا ہے کہ اللہ کو ایک رب العالمین مانو، اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی بندگی کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں وہی صفات ہے ساری کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحیح کرتا ہے، وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی کہ یہ ہماری زندگی کا جو طویل سفر ہے اسی کا حصہ ہے کہ ہم نے دوبارہ کھڑے کیا جانا ہے. یعنی یہاں موت آئے گی، پھر دوبارہ ہم قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے. والذی، اور وہ جس سے اطمعو، میں امید رکھتا ہوں، یہ کہ یغفر لی، تاکہ وہ مجھے بخش دے، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، جزا کے دن. ٹھیک ہے نا. یہ دعائیں آپ لوگ چاہیں تو یاد کر لیں، یہ فریج پہ، ان پہ، کیبنٹس پہ لکھ لیا کریں تو اس سے یاد ہو جاتی ہیں. ربی حب لی حکمن، اے میرے رب تو عطا کر مجھے حکمت، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے صالح لوگوں کے ساتھ، وجعل، اور تو بنا دے، لی، میرے لیے، لسانہ، زبان، صدقن، کیسے، سچائی کی، فی الآخرین، پچھلے والوں کے لیے. دیکھیں 84 جو ہے پھر یعنی کتنی پیاری ہے کہ میرے لیے بنا دے سچی نامری، میرے پچھلے آنے والوں کے لیے، یعنی میرے بعد میرے آنے والی نسلیں بھی میرے اچھے ذکر سے اور میرا نام عزت سے لیں. دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے، یہ ہم لوگ ضرور سب یاد کر لیں کہ میرے بعد آنے والی نسلیں بھی میرا ذکر اچھے انداز میں کریں اور میرا نام عزت سے لیں. وجعلنی، اور تو بنا دے مجھے، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، جنتوں والی نعمتوں والی جنت کے ان کا وارث بنا دے. ٹھیک ہے نا. وغفر، اور تو بخش دے، لی ابھی، میرے باپ کو، انہو، بلا شبہ وہ، کانا ہے، من الضالین، وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تحزنی، اور نہ تو مجھے رسوا کرنا، یوم یبعثون، اور اس دن کے کہ جب کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع، اور جس دن نہیں نفع دے گا، مال، کوئی مال نفع نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے اولاد نفع دیں گے، الا، مگر من، اس کو جو، عطا آیا، اللہ کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے نا. کس کا ہوا؟ یعنی 89 سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا. سلیم کیا ہے؟ سلامتی والا. قلب سلیم کیا ہے؟ فطرت سلیمہ، ایسا دل، ایسی فطرت، ایسی جس میں ایسی روح
جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو اور وہ صحیح اپنی حالت پر ہو. ٹھیک ہے نا. ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے. ہمیں بچے کیوں پیارے لگتے ہیں؟ وہ معصوم شکل کے ہوتے ہیں نا, گناہ نہیں کیا ہوتے, کتنا پیار آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت ان کی فطرت پاک ہوتی ہے, وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے, یعنی ایسی روح جو ہر قسم کی آلودگی پہ پاک ہو اور صحیح حالت میں پھر واپس جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے حضور حاضر ہو, جبکہ کیسا دن ہوگا وہ, جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے. اور نہ تو مجھے رسوا کر اس دن کے جبکہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یوم, جس دن لا ینفع, جی نہ نفع دے گا مال نہ بیٹے, الا مگر من, اس کو جو آیا جی حاضر ہوا اللہ کے پاس بقلب سلیم, قلب سلیم کے ساتھ. وَأُزْلِفَتِ, اور قریب کی جائے گی, جنت جنت للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. وَبُرِّزَتِ الجحیم, اور ظاہر کی جائے گی جہنم, للغاوین, گمراہوں کے لیے. وقیلا, اور کہا جائے گا کس سے؟ جہنمیوں سے. لہم, ان سے. اینما, کہاں ہے وہ جن کی, کنتم تعبدون, جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے, من دون اللہ, اللہ کے سوا. حل, کیا, ینصرونکم, کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او یا ینتصرون, یا وہ بدلے لے سکتے ہیں؟ فکبکبو, پھر وہ اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے, فیہا, اس میں, ہم, وہ, الغاوون, وہ سب گمراہ لوگ, وجنود ابلیس اجمعون, اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں جھونک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. نافرمان لوگ اور یہ جو اس طرح کی جنہوں نے شرک کیا ہوگا, اور ابلیس کے لشکر اجمعون, سب کے سب جھونک دیے جائیں گے. قالو, وہ کہیں گے, وا, جب کہ, ہم, وہ, فیہا, اس میں, یختصمون, اب وہ آپس میں جھگڑیں گے. وہی والی بات آپ لوگ یاد رکھا کریں ضرور. سورہ ابراہیم, سورہ ابراہیم 22 ہے, ایک سے سورہ ابراہیم, جی سورہ ابراہیم 22. جو ہم انسانوں کی آخری ملاقات شیطان سے ہونی ہے نا, وہ یہی کہے گا, جو ہم کہتے تھے نا یہ میں شیطان نے بہکا دیا, شیطان نے وسوسے ڈال دیے, وہ کہے گا میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بھی کیا ہوگا, وہ سب اب آپس میں جھگڑیں گے. ٹھیک ہے نا. یختصمون, اب ابلیس, اس کے چیلے چانٹے اور یہ اس طرح کے مشرک لوگ اب یہ آپس میں جھگڑیں گے. تاللہ, اللہ کی قسم, ان بلا شبہ, کنہ, ہم ہی تھے, لفی دلال مبین, ہم ہی سری گمراہی میں تھے, اس جب نسویکم, ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں, برب العالمین, رب العالمین کے ساتھ. یعنی اپنی گمراہی کا اعتراف وہ تب کریں گے جبکہ وہ حقیقت دیکھ چکے ہوں گے. رائٹ ناؤ کیا ہے آپ کا میرا امتحان, کہ آج حقیقت چھپائی گئی ہے, یعنی ان کائنات کی چیزوں سے, ان دلائل سے, ان قرآنی آیات سے پہچانو. اس دن تو دیکھیں حقیقت کھل جائے گی نا, تو وہ اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے. وما اضلنا, نہیں, اور نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں, الا مگر مجرمین, ان بڑوں نے. ٹھیک ہے نا. اب وہ پھر بڑے, وہی بڑے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں نا, وہی بڑے, وہ ان کو کہیں گے یہ تھے اصل مجرم جو ہم ان کی پیروی کر رہے تھے. نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر ان بڑوں نے, مجرموں نے ہی. فما, چنانچہ نہیں ہے, لنا, ہمارے لیے, من شافعین, اب کوئی بھی سفارشی, ولا صدیق حمین, اور نہ ہی کوئی مخلص دوست. فلو, پھر کاش, ان لنا, کہ بے شک ہو ہمارے لیے, کرتن, ایک بار لوٹانا, ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے, فنکونا, تو ہوں گے ہم, من المؤمنین, تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے. ان بلا شبہ, فی ذالک, اس قصہ ابراہیم میں, لآیتن, عظیم نشانی ہے. دیکھیں دونوں واقعات کے بعد یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کو دلائل چاہیے تھے, ان کو معجزات دیکھیں, تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. یہ کون سے حصے معجزوں کی بات کر رہے ہیں, ان کو پڑھو. فی ذالک لآیۃ, ان میں البتہ عظیم نشانی ہے. وما کانا, اور نہیں تھے, اکثرہم, ان میں سے اکثر, مومنین, لیکن ان میں سے وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ, اور بلا شبہ, ربک, آپ کا رب, لہو, البتہ وہی ہے, عزیز الرحیم, نہایت غالب ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی ان نافرمانیوں کے باوجود, ان کفار کی مخالفت کے باوجود, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تو نہیں نا, مہلت 14 سال کی ملی ان کو. ٹھیک ہے نا. بدر تک کا ٹائم 14 سال کا ان کو ملا, پھر دیکھیں پکڑ آئی. تو اللہ تعالیٰ آج دیکھیں ہمیں بھی بہت ٹائم ملتا ہے, ہمیں بھی مہلت کا ملتا ہے وقت, تو پھر کیا ہے, عزیز ہے اور رحیم ہے, بہت غالب ہے, بہت رحیم ہے, بہت شفیق ہے, بہت مہربان ہے. ہمارا سبق آج کا یہی کہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.